السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کے حاضر خدمت ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے دین اور دنیا ہر اعتبار سے منفعت بخش بنائے، اور جو کچھ بھی کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سنیں ان کو سمجھیں اور پھر ان پر اللہ کی توفیق سے عمل پیرا ہوں۔ ناظرین، آج کی اس مجلس میں گفتگو کا موضوع وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب الحج کے ہی ضمن میں ان ابواب کے تحت ذکر کی ہے جن کا تعلق حج کے احکام و مسائل کے ساتھ، اور خاص طور پر عرفات میں ایک پورا دن گزارنے کے بعد مزدلفہ اور پھر مزدلفہ سے منا آنے اور ایام تشریق گزارنے کے بارے میں یہ احکام و مسائل کا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے جو باب ذکر کیا تھا وہ میں چاہوں گا کہ ایک بار پھر ذکر کرتے ہوئے آگے احادیث کی طرف آؤں۔ مؤلف رحمہ اللہ نے باب یہ ذکر کیا ہے کہ باب استحباب تقدیم دفع الضعفاء من النساء وغیرہن من مزدلفہ الی منا، کہ ان کمزور لاغر اور بیمار بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کے بارے میں جن کو مزدلفہ پوری رات گزارنے کے بجائے رات کے آخری حصے میں منا کی طرف جانے کے استحباب کے بارے میں ہے، اور پھر یہ کہ وہ لوگوں کی زحمت سے یا بھیڑ سے بچ سکیں، تکلیف سے، مشقت سے بچ سکیں۔ اسی طرح وہ صبح کی نماز بھی وہاں پڑھیں، مزدلفہ اگر نہ پڑھ سکیں تو منا میں نماز وہ پڑھ لیں اور جا کر پہلے جو جمرہ ہے اس میں رمی کر لیں۔ تو اس سلسلے میں یہ احادیث ذکر ہوئی ہیں۔ حدیث نمبر 812 کا ہم نے تذکرہ کیا، 813 اور آج 814 حدیث نمبر مختصر سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی، جس کا ہم نے ذکر اشارتاً کیا تھا لیکن مؤلف رحمہ اللہ نے اس کو ذکر بھی کر دیا ہے۔ یہ حدیث ہم ذکر کرتے ہیں، حدیث نمبر 814 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی قال کہتے ہیں کہ انا ممن قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المزدلفہ فی ضعفۃ اہلہ، میں ان لوگوں میں سے ایک تھا جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا اپنے اہل خانہ کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ یا خاندان کے افراد کے ان جملہ بیماروں کے ساتھ جو کہ ناتوان تھے، بچے تھے، عورتیں تھیں یا کمزور لاغر بڑے عمر کے لوگ تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ ان کو لے جاؤ اور جا کر اپنی زیر نگرانی وہاں منا میں رمی جمار یعنی جمرہ عقبہ میں لے جا کر انہیں کنکریاں مروا لو۔ تو میں ان لوگوں میں سے ایک تھا، یعنی میں بھی ان لوگوں میں شریک تھا اور میں وہاں گیا تھا۔ تو گویا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ ایک شہادت ہے اس مسئلے کی گنجائش کے بارے میں۔ ناظرین، آتے ہیں اس سلسلے میں اسی باب کے تحت جو حدیث نمبر 815 ہے آج 815، جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، وہ بھی یہی شہادت دیتے ہیں اور ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ کان یقدم ضعفۃ اہلہ فیقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفہ بلیل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے گھر کے کمزوروں کو پہلے ہی بھیج دیا کرتے تھے، یعنی حدیث پر عمل کرتے ہوئے کہ چونکہ اجازت تھی اور بلا ضرورت اس مشقت اور تکلیف دہ بھیڑ اس سے نبرد آزما ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر انسان بچ سکتا ہے تو اپنے آپ کو بچائے اور یکسوئی کے ساتھ جو عبادات ہیں ان کو سر انجام دے، کیونکہ ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی خاص طور پر جمرات کے وقت، یہ جمرہ اولیٰ ہے، جمرہ وسطیٰ ہے، جمرہ کبریٰ ہے، کہ جس دن وہ ایام تشریق منا کے دنوں میں لوگ 2 دن یا 3 دن رمی کرتے ہیں، تو کس قدر وہاں ازدحام ہوتا ہے، کس قدر وہاں مشقت اور تکلیف دہ احوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
آج کے دور میں بھی جدید ترین وسائل کے ہوتے ہوئے یا جدید ٹیکنالوجی کی موجودگی میں بھی بہت ساری اموات یا بعض ایسے حوادث دیکھنے کو آتے ہیں کہ انسان کا دل لرز جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ کچھ تو لوگوں کی جہالت بھی ہوتی ہے، جو لوگ سمجھتے نہیں، ان کو علم نہیں ہوتا کہ کون سے راستے آنے کے ہیں، کون سے جانے کے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھ سمجھ پاتے کہ ہم ایک عبادت میں ہیں، اس لیے کہ رمی کرنا یہ محض کنکر مارنا نہیں ہے، جیسا کہ لوگوں کا خیال و ذہن ہے کہ شیطان کو ہم کنکر مار رہے ہیں، شیطان کو ہم تکلیف دے رہے ہیں۔ ایسی بات ہرگز نہیں۔ آپ جب ایک کنکر اٹھا کر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام پر پھینکتے ہیں تو وہ ایک عبادت ہے، اور ایک اللہ کے ذکر کے لیے یہ سارے مناسک جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، ہمارے لیے مقرر کیا ہے۔ تو گویا کہ وہ ایک ذکر ہے اللہ کا، اور ایک عبادت کو سر انجام دینا ہے، پوری یکسوئی کے ساتھ اور انتہائی للہیت کے ساتھ، اللہ کی طرف خشوع خضوع کرتے ہوئے، گریہ زاری کے ساتھ یہ اعمال سر انجام دینے چاہیے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ان حالات کو پیدا کرے، بنائے، یا انتظار کرے کہ جس میں وہ اچھے انداز سے، سکون سے اس عبادت کو سر انجام دے سکے۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کان یقدم الضعفاء علیہ، اپنے خاندان کے جو کمزور اور ناتواں لوگ ہوتے تھے، بڑے بوڑھے، بچے، عورتیں وغیرہ، ان کو پہلے بھیج دیا کرتے۔ فیاکفون عند المشعر الحرام بالمزدلفۃ بلیل، تو رات کو وہ گزارتے اپنا مشعر الحرام میں، خوب رات کو آرام فرماتے، رات کو کوئی کسی قسم کا کوئی ذکر یا کوئی تہجد کے نوافل یا کوئی اس قسم کا کوئی کام نہیں کرتے تھے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام تھا یا وقوف تھا یہاں مزدلفہ میں، یہ اصل میں مبیت مزدلفہ ہے۔ مبیت مزدلفہ کا معنی یہ ہے کہ رات گزارنا، یہ نہیں ہے کہ ساری ساری رات اٹھ کے تہجد پڑھنا اور ذکر اذکار کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ یہ کہ سب سے پہلے آ کر آپ نے سکون سے کچھ دیر سستائے، آپ آرام کیا، پھر اٹھ کر وضو فرمایا، پورا مکمل وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مغرب کی نماز ادا کی، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد بڑے آرام سکون سے وقفے کے ساتھ دوسری نماز ادا کی، اور یہ آپ کی قصر نماز تھی، آپ نے مکمل کوئی نہ پہلے نفل پڑھا، نہ دو نمازوں کے درمیان کوئی نفل پڑھا، نہ ہی مزدلفہ میں عشاء کی نماز کے بعد کوئی جو ہے وہ نفل پڑھا۔ تو آپ نے رات گزاری پوری، اور طلوع فجر کے لیے آپ جلدی اٹھے اور اٹھ کر آپ نے پھر وقوف کیا، نماز ادا کرنے کے بعد فجر کی نماز وقت پر ادا کی، اور مشعر الحرام کے پاس جا کر اللہ کا ذکر کیا۔ تو یہ تھا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی یہی کام کیا، اور اپنے اہل خانہ کو جو کہ شرعی عذر رکھتے تھے یا جو کہ کمزور تھے، ان کو پہلے بھیج دیا۔ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ یا ما بدا لَهُمْ ثُمَّ يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الْإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ ذکر ہو رہا ہے کہ آپ مشعر الحرام میں ٹھہرتے اور ذکر کرتے، ذکر کرنے کے بعد پھر آپ منا میں آ جاتے، اور نماز منا جو ہے وہ فجر کی نماز کے وقت پہنچتے، اور بعض اس کے بعد جب منا پہنچتے تو کنکریاں مارتے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جو ہے وہ رمی کرتے، رمی جمار، یہ اپنا جمرہ عقبہ کی رمی۔ وقبل فمنہم من یقدم منا لصلاۃ الفجر، ان میں سے کچھ تو ایسے ہوتے تھے کہ جو منا آ جاتے تھے، فجر کی نماز وہاں پڑھتے، ومنہم من یقدم بعد ذلک، اور کچھ ایسے ہوتے تھے جو کہ منا میں فجر کی نماز بعد میں آ کر پڑھتے۔ ومنہم من یقدم بعد ذلک فاذا قادموا، پھر جب وہ آتے تو رموا الجمرہ تھا، تو جمرہ عقبہ کو رمی کرتے۔ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول ارخص فی اولئک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام کرنے کے بعد کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ نماز وہاں پڑھ رہے ہیں مشعر الحرام میں، کچھ آ کر یہاں پڑھ رہے ہیں، کچھ پہلے آ کر رمی کر رہے ہیں، کچھ بعد میں آ کر رمی کر رہے ہیں،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ بعد میں اعلان فرماتے کہ اس چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ تو گویا کہ بعد میں آپ کا یہ کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اجازت کی بنا پر تھا کہ ارخص فی اولئک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ناظرین مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے حدیث باب، اور وہ بھی اسی مسئلے کے بارے میں، جمرہ عقبہ کے سلسلے میں کنکریاں مارنا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہمارے پاس 816 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، عن عبد الرحمن بن یزید قال رما عبداللہ من بطن الوادی فقلت یا ابا عبد الرحمن ان ناسا یرمونها من فوقها فقال والذی لا الہ غیرہ ھذا مقام الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ۔ عبد الرحمن بن یزید جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمی جمار کی من بطن الوادی، بطن وادی میں کھڑے ہو کر، یعنی وادی کے نشیب میں آ کر، جو جمرہ عقبہ ہے اس سلسلے میں جو میدان تھا یا جو وادی تھی اس کے نشیب میں آ کر، جو نشیبی جگہ تھی، گہری جگہ، وہاں آ کر آپ نے رمی کی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا، عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ کام کیا تو تو میں نے کہا یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، انا ناسن یرمونہا من فوقہا، کہ لوگوں کا جو معمول ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ وادی کے اوپر سے، بالائی جگہ سے وہ کنکر مارتے ہیں، وادی کے بالائی علاقہ سے یا بالائی حصے سے، اونچی جگہ سے وہ کنکر مارتے ہیں۔ تو اب فقالا، اس پر ان کا جواب یہ تھا کہ والذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس ذات کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں، ھذا مقام الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ، یہ مقام اس ہستی کا ہے جس جگہ میں نے رمی کی ہے، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے رمی کرتے ہوئے دیکھا ہے، جس ذات پر سورہ بقرہ کو اتارا گیا، یا سورہ بقرہ جس پر اتری، قرآن حکیم جس پر اترا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے وہ جو ہے اپنا جگہ اس کا تعین کیا اس حدیث مبارک میں، کہ اس جگہ کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمی کرتے تھے۔ تو رمی جو ہے آج کل چونکہ وہ جگہ مفقود ہو چکی ہیں، ان کے نشانات تک مٹ چکے ہیں، لیکن حکومت نے جزاہ اللہ خیر بڑا اہتمام اس بات کا کیا ہے کہ جو چیزیں شعار ہیں دینی اسلامی ان کو باقی رکھا ہے، ان کی علامات مقرر کی ہیں، اور ان کی جگہ پر باقاعدہ لکھا ہے، کتبے لگائے ہیں اور ہدایات دی ہیں، علماء وہاں موجود ہیں کہ یہ وہ جگہ ہیں، اور ان کی جگہ کی نشاندہی کی ہے باقاعدہ، لیکن ساتھ ہی بڑی جو تک جہاں تک ہو سکا سہولتیں اور بریجز بنا دیے ہیں تاکہ جو رمی کرنے میں آسانی رہے، کم سے کم لوگوں کو دقت کا سامنا کرنا پڑے اور کم سے کم جانی نقصان ہو، جیسا کہ ہر سال کچھ نہ کچھ وہاں نقصان ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی حادثہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ سب کو محفوظ و معمور رکھے تمام تر انتظامات اور فیسلٹیز کے باوجود۔ تو یہ کچھ عازمین ان کا خود بھی یہ فرض ہے اور ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں اہتمام کریں۔ حکومت تو ماشاءاللہ جہاں تک ممکن ہے وہ اس بات کا اہتمام بھی کرتے ہیں، انتظام بھی کرتے ہیں، حاجیوں کو سہولتیں بھی دیتے ہیں، طبی سہولتیں بھی باہم پہنچاتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک پیک نما وہاں نیچے سے اوپر تک جو جمرات ہیں وہاں ایک بنا دیے ہوئے ہیں بڑے بڑے حوض، کہ لوگ دور سے بھی اگر تکبیر کہہ کے کنکر مارتے ہیں تو اکثر و بیشتر یا زیادہ تر وہ کنکر جو ہے وہ ان کا اپنے ٹارگٹ پہ ہدف کو پہنچتا ہے اور وہ اس جگہ پر آ کر گر جاتا ہے۔ تو اس انداز سے حکومت نے وہاں انتظامات کر دیے ہیں۔ تو اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے، اس بات کی اہمیت ہے کہ جو کنکر اٹھا کر مارا جائے رمی جمار کرتے وقت، اس کو ہدف تک پہنچنا چاہیے کسی طریقے سے۔ جب وہ اس دائرے میں یا اس حوض میں گر جائے، جو پیک نما حوض بنے ہیں بڑے بڑے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وہ کنکر اپنے ہدف کو پہنچ گیا، اب اس کو کوئی تک پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر باوجود کہ بہت زیادہ ازدحام ہو کثرت کے ساتھ اور اس کو قریب آنے کا موقع نہ ملے اور وہ دور سے کنکر پھینکتا ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ جیسے کوئی کنکر جو ہے وہ اپنے ہدف کو نہیں پہنچا،
باہر گر گیا ہے یا وہاں اپنی اصل جگہ یا مقام تک نہیں پہنچا، تو پھر وہ کیا کرے کہ اتنے ہی کنکر جتنی تعداد کے بارے میں اس کو شک ہے، وہ کنکر اٹھائے دوبارہ، اور دوبارہ وہ اس ہدف تک کنکر مار کر اللہ اکبر کہے۔ تو انشاءاللہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کی اس عبادت کو قبول و منظور فرما لیں گے اور اس پر اجر بھی ملے گا۔ تو اہتمام بہرحال اس بات کا ہونا چاہیے کہ جو بھی پتھر پھینکا جائے، کنکر پھینکا جائے، وہ ہدف کو پہنچے اور اپنی جگہ پر آ کر گرے۔ اسی طرح یہ حدیث نمبر اسی باب کے تحت ہے جو کہ اوپر میں نے ذکر کیا ہے کہ باب رمی جمرۃ العقبہ من بطن الوادی و تکون مکۃ عن یسارہ و یکبر مع کل حصا، کہ جمرہ عقبہ پر کنکری مارنا اس حیثیت سے کہ بطن وادی سے انسان کوشش کرے، اگر بطن وادی وہ مقام مل جائے تو وہاں کھڑا ہو کر وہ رمی جمار کرے، اور مکہ مکرمہ جو ہے یہ اللہ کا گھر اس کی بائیں جانب ہو، بائیں حصے پر، اور پھر ہر کنکر پر اللہ کی تکبیر کہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث 817 ہمارے پاس موجود ہے اس باب کے تحت، 817 جس میں ذکر ہے حضرت اعمش سے، قال سمعت الحجاج یقول علی المنبر، کہتے ہیں کہ میں نے حجاج بن یوسف کو سنا کہ وہ جو ممبر پر کہہ رہے تھے کیا، السورہ التی یذکر فیہ البقرہ، السورہ التی یذکر فیہ البقرہ وسورہ التی یذکر فیہ آل عمران وسورہ التی یذکر فیہ النساء، یعنی وہ صورت کہ جس میں ذکر آیا ہے ان چیزوں کا، ان صورتوں کا۔ قال فذکرت ذلک ابراہیم، کہتے ہیں کہ میں نے ذکر کیا ابراہیم نخعی کو سے اس بات کا، فقال حدثنی عبد الرحمن بن یزید انہ کان مع ابن مسعود رضی اللہ عنہ حین رما جمرۃ العقبہ فاستبطن الوادی حتی حاز بشجرۃ طرزها فرما بسبع حصیات یکبر مع کل حصاۃ ثم قال من ہاہنا والذی لا الہ غیرہ قام الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وہی حدیث جس کا پہلے ہم نے تذکرہ کیا، اس کی یہ وضاحت ہے کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بطن وادی سے ہی انہوں نے رمی جمار کی، اور اس ذات کی قسم کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کہ یہ وہی مقام ہے بطن وادی جس سے میں رمی کر رہا ہوں، کہ جس ذات پر سورہ بقرہ اتری یا سورہ بقرہ اتاری گئی یا نازل کی گئی۔ تو یہ مؤلف نے دوسری حدیث قدر تفصیل سے ذکر کی ہے، جس کا انشاءاللہ اختصار سے ہم آئندہ بھی پروگرام میں ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اب تک، اللہ تعالیٰ اس جو کہ بھی سنا ہے اس پر عمل کی توفیق دے سمجھ کر۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔